پی ٹی آئی کے جنید اکبر متفقہ طور پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ نون لیگ کے طارق فضل چودھری نے جنید اکبر خان کا نام تجویز کیا۔ تمام ارکان نے تائید کی۔ عامر ڈوگر نے کہا تاخیر کی ذمہ دار حکومت ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، صدر مملکت آصف علی زرداری کی بھی شرکت، خصوصی کمیٹی کی حکومت سے مذاکرات پر بریفنگ۔ اور کراچی کے علاقے سرجانی میں باراتیوں کی فائرنگ، 6 سال کا بچہ جان سے گیا، 3 افراد زخمی، پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور دروازہ یا روشن دان نہیں، لوٹ کر اسی گھر کو آنا ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مذاکرات انہوں نے ختم کیے، ہم کیا دیواروں سے باتیں کریں؟ مذاکرات بچوں کا کھیل نہیں، سڑک پر کھڑے ہو کر کہہ دیا ہم نہیں کرتے، جیل کا پھاٹک کھلتا ہے، ایک صاحب اعلان کر دیتے ہیں، ان کی اپنی کمیٹی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ باغ ڈور ایک فرد کے ہاتھ میں ہو جسے مذاکرات کا سلیقہ نہیں، مفاہمت کی سیاست کا تجربہ نہیں، اپنے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جائیں، اگر مگر سے نکلیں۔ 28 تاریخ کو ہمارے ساتھ بیٹھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس منگل کو طلب کر دیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات جاری رکھنے کا اشارہ، سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں حکومت خلوص دکھائے تو بانی غور کریں گے، بانی پی ٹی آئی سے کل مذاکرات کے حوالے سے ہدایات لوں گا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کل بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا حکومت کی نیت ٹھیک نہیں، اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے ہدایت کی آگے جا کے سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی، تمام اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی، وزیر اعظم خود سربراہی کریں گے۔ شہباز شریف نے انسانی اسمگلرز کی گرفتاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کر دی، کہا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر مجھ سمیت پوری قوم غمزدہ ہے، انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلروں کی نشاندہی میں کردار ادا کریں۔ سینٹ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے متنازع ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج، شور شرابہ، حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔ متنازع ترمیمی بل پیش ہونے پر صحافیوں کا بھی واک آؤٹ۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل کمیٹی کی سپرد کرتے ہوئے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی صحافیوں کا احتجاج، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ پیکا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا، حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 26ویں ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ان پر کوئی بحث نہیں کرائی گئی، آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پیکا ایکٹ میں ترمیم کا شکنجہ اپوزیشن اور صحافیوں کے لیے تیار کیا گیا۔ شبلی فراز کا کہنا ہے پیکا قوانین سے صحافیوں پر قدغن عائد کی جائے گی، کوئی بھی قانون سازی عوام کے مفاد میں نہیں ہو رہی، ایسے ماحول میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی ہے۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا، عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا، تمام صحافی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمنڈ اور پی بی اے پر مشتمل ہے۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کا مقصد یہ ہے کہ صحافت چھوڑ کر پھلوں اور سبزیوں کا ٹھیلا لگا لے۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل ہمارے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے، اسی ہفتے احتجاجی تحریک شروع ہوگی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے ارکان کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی،
ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. تجارتی تنظیمات ترمیمی بل اور درآمدات و برآمدات ترمیمی بل منظور کیے گئے. اپوزیشن کے شور شرابہ میں قانون سازی, تجارتی تنظیمات ترمیمی بل, درآمدات و برآمدات ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دی گئی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا. پیکاک ترمیمی بل سینٹ میں پیش, قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا گیا. سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ کیا رکاوٹ پنجاب حکومت ہے؟ چیئرمین سینٹ سے صحافیوں کے سوالات. یوسف رضا گیلانی نے کہا جب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اجلاس کی صدارت نہیں کر رہا. رولز کے مطابق پروڈکشن آرڈر جاری کیے, اس میں رکاوٹ کون ہے میں نہیں جانتا. حجاج کی جان بچانے والے کے لیے ستارہ امتیاز. صدر مملکت نے حج معاون آصف بشیر کو ستارہ امتیاز سے نوازا. آصف بشیر نے شدید گرمی میں بے ہوش ہونے والے 26 حجاج کو کندھے پر اٹھا کر اسپتال پہنچایا تھا. سوابی میں گاڑی پر فائرنگ, زیر حراست 3 ملزمان قتل, 1 زخمی ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے 4 ملزمان کو پیشی کے بعد جیل منتقل کیا جا رہا تھا. جہانگیرہ روڈ پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گولیاں برسائیں. 3 ملزمان کے خلاف قتل, 1 پر منشیات کا مقدمہ درج ہے. مقتولین کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. کراچی کے علاقے سرجانی میں باراتیوں کی فائرنگ, بچہ جان سے گیا, بچے سمیت 3 افراد زخمی. سرجانی تیسرے ٹاؤن میں واقعے کے بعد 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے. بچے کی شناخت 6 سال کا ایرک مسیح کے نام سے ہوئی ہے. کالعدم بی ایل اے خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث نکلی. امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ نے کچا چٹھا کھول دیا. رپورٹ کے مطابق بلوچستان کو خون سے نہلانے والی دہشت گرد تنظیمیں بلوچ خواتین پر جنسی تشدد اور بلیک میلنگ میں ملوث ہیں. خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر انہیں خود کش حملے کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. عدیلہ بلوچ کو بھی بی ایل اے نے اپنے جال میں پھنسایا تھا. بلوچ آزادی کی تحریکیں گینگ وار کی شکل اختیار کر چکی ہیں. غیر ملکی ایجنسیاں بلوچستان میں گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں. لاپتہ افراد کا ڈرامہ سب کے سامنے ہے. وہ پہاڑوں پر روپوش ہیں. ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے والے دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ کے پریس کانفرنس میں انکشافات. کہا جو پہاڑوں پر لڑ رہا ہے اسے روٹی بھی میسر نہیں. کوئی زخمی ہو جائے تو علاج کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے, لیکن تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. صوبائی وزیر ظہور احمد بلیدی نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کے ہینڈلرز امن و امان کے دشمن ہیں. سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا. عدالت نے ریمارکس دیے, سابق امریکی صدر نے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی لیکن ہمارے قیدی کو رہا نہیں کیا. وزارت خارجہ نے عدالتی سوالات کے جوابات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی. چینی شہریوں نے سندھ پولیس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. پولیس کی جانب سے ہراسانی اور بھتہ خوری کی جا رہی ہے. چینی سرمایہ کاروں کا الزام. کہا وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام کی دعوت پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی. ایئرپورٹ سے لے کر رہائش گاہ تک رشوت طلب کی جاتی ہے. ایئرپورٹ پر بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے. رشوت دینے پر پولیس حکام اپنی گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچاتے ہیں. عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. کراچی کے پارکوں کی عالمی فنڈنگ سے بحالی پر سندھ ہائی کورٹ کا حیرت کا اظہار. کہا ٹیکس میں کراچی کا حصہ سب سے زیادہ ہے. بتایا جائے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے تفصیلات طلب کر لی. وفاقی حکومت کو 3 سال کے دوران کراچی سے وصول کیے گئے ٹیکس کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم. عدالت نے ریمارکس دیے, پارکوں اور میدانوں کی بہتری کے لیے عالمی فنڈنگ پر انحصار حیران کن ہے. اربوں روپے خرچ کر کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فعال کیا. جیسے پہلے سڑکوں پر کچرا پڑا ہوتا تھا اب وہ صورتحال نہیں ہے. کراچی سے روزانہ بڑی تعداد میں کچرا اٹھایا جا رہا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال.
کہا سندھ حکومت نے ہر یوسی کو 12 لاکھ روپے دیے ہیں. اعتراض اٹھانا ایم کیو ایم کا حق ہے. آپ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، سوچ کر کیا، وہ آپ کو پتا ہوگا. اسرائیل کی مغربی کنارے میں غنڈہ گردی، صہیونی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے. 3 روز کے دوران 14 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اسرائیلی فورسز نے جنین میں آپریشن بڑھانے کی دھمکی دے دی. غزہ میں ملبے تلے دبی لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں، ایسا نہ کیا تو بہت مشکلات ہوں گی. پاکستان کا سلامتی کونسل میں اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ. پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا غزہ کے بچوں پر ظلم انسانیت کے لیے سیاہ دھبا ہے. مغربی کنارے میں ہونے والی صورتحال پر فوری توجہ دی جائے. امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شہریت سے متعلق حکم نامہ معطل کر دیا. عدالت نے کہا کہ پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے. کسی صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئین کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے. صدر ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں 3 بڑے قتل کے واقعات کی رپورٹس شائع کرنے کا حکم دے دیا. سابق صدر جان ایف کینیڈی، سینیٹر رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل پر ہونے والی تحقیقات پبلک کی جائیں گی. برطانیہ میں آج صدی کے بدترین برفانی طوفان کا خطرہ. 5 دن کے لیے ریڈ الرٹ جاری. لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات. اسکول بند کر دیے گئے. ٹرینیں اور پروازیں منسوخ کر دی گئی. طوفان ایوین کے باعث شدید بارش بھی متوقع. 76 شہروں میں بجلی کی بندش اور موبائل فون کے سگنلز متاثر ہونے کا خدشہ. امریکی ریاست نیو یارک بھی شدید ترین سردی کی زد میں. درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. دریائے ہڈسن جمنے لگا. برفیلے دریا پر رواں بحری جہازوں کا نظارہ اور بھی دلکش ہو گیا. ممبئی میں ہتھیاروں کی فیکٹری میں دھماکہ. 5 افراد ہلاک ہو گئے. دھماکے کے بعد چھت گر پڑی. متعدد افراد زخمی ہوئے. بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آواز 5 کلومیٹر دور تک سنی گئی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری. ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں. ویسٹ انڈین کپتان کریگ بریتھویٹ کا کہنا ہے پچھلے ٹیسٹ میں پچ بہت مشکل تھی. پریکٹس سیشن میں اسپنرز کو کھیلنے کی مشق کی ہے. کوشش کریں گے زیادہ سکور کر سکیں. میچ اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جائے گا. سوچتے ہیں کہ اس طرح کی ٹرننگ پچز بنائے اور اسپنرز وکٹیں لیں تو اس میں پرابلم کیا آتی ہے یہ میں حیران ہوں. ویسے اگر فاسٹ بولر وکٹیں لے تو کرکٹ آگے جا رہی ہے اور اگر اسپنرز وکٹیں لیں تو کرکٹ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. عاقب جاوید کا اسپن وکٹوں پر تنقید کرنے والوں کو جواب. کہا اگر یہ فیصلے پہلے کر لیتے تو پاکستان ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جا سکتا تھا. مجھے حیرت ہے لوگ اب بھی تنقید کر رہے ہیں. ہر ملک اپنی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتا ہے. ہم ایسی پیچز اب پاکستان کے ہر سینٹر میں بنائیں گے اور ٹیموں کے لیے پاکستان میں جیتنا مشکل بنا دیں گے. آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان. سال کی بہترین ون ڈے ٹیم میں 3 پاکستانی کرکٹرز شامل. سائم ایوب، شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے. سال 2024 میں سائم نے 9 میچوں میں 515 رنز بنائے، 3 سینچریاں اور 1 نصف سینچری سکور کی. شاہین آفریدی نے 6 میچز میں 15 اور حارث رؤف نے 8 میچوں میں 13 وکٹیں لی. قذافی اسٹیڈیم میں کام کرنے والے مزدوروں کی دعوت ہوگی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ورکرز کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے. قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والا پہلا میچ دیکھنے کی بھی دعوت دی جائے گی. ظہرانہ 7 فروری کو دیا جائے گا. اے اسپورٹس لا رہا ہے باکسنگ کی بڑی فائٹ 1 فروری کو آپ کی اسکرینز پر. آئی بی او ورلڈ سپر لائٹ ویٹ چیمپئن شپ میں برٹش پاکستانی آدم عظیم کا مقابلہ روسی باکسر سرگری لیپینٹ سے لندن میں ہوگا. 1 فروری کو رات 11:59 پر اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر فائٹ براہ راست نشر کی جائے گی.